الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون صدق الله العظيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، گرامی قدر بھائیوں، عزیزوں، نوجوانوں، اسلام قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے سراپا رحمت اور ہدایت ہے۔ مذہب اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر زندگی گزارنے والے انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، اخلاق و عادات، اطوار و کردار بتلانے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی کسی بھی شق میں، اسلام کے کسی جزو اور پارٹ میں کوئی ایسی برائی اور خرابی موجود نہیں ہے جس پر انگلی اٹھائی جا سکے اور یہ کہا جا سکے کہ یہ انسانی فطرت کے اور انسانی طبیعت کے خلاف بات اسلام نے بتلائی۔ شرط یہ ہے کہ تعصب کی عینک کو نکال کر اسلام پر صحیح طریقے سے نظر دوڑائی جائے۔ اگر کوئی تعصب کے ساتھ، دشمنی کے ساتھ، کینہ پروری اور عداوت کے ساتھ اسلام پر نظر ڈالتا ہے تو پھر جیسی عینک وہ پہنے گا اسے ویسا ہی نظر آئے گا۔ تو اسلام کے اندر جتنے طریقے اور سلیقے، جتنے احکام بتلائے گئے ہیں، ہر طریقہ تمام طریقوں میں سب سے بہتر، ہر حکم تمام احکام میں سب سے بلند و بالا، ہر عادت دنیا کے تمام مذاہب کے تعلیمات آداب میں سب سے برتر ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کی بلند اور اعلیٰ تعلیمات کو پڑھا جائے، اس کے مطابق چلا جائے، اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اپنائے گا، پسند کرے گا، اس پر چلے گا، قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہر
نہیں فرمائیں گے۔ اس کا مطلب قبول کیے جانے والا مذہب صرف ایک ہے اور وہ مذہب اسلام ہے۔ تو جو آدمی مذہب اسلام پر چلے، اپنے آپ کو 100% شریعت کا پاسدار بنائے، شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ کی فرما برداری کی ہر آن ہر موقع پر کوشش کرے، اللہ کی نافرمانی سے ہر منٹ اور ہر سیکنڈ بچنے کی کوشش کرے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زمین کی خلافت اور بادشاہت سے سرفراز فرمائیں گے۔ وہی سب سے بلند اور برتر ہوگا، اسی کو عزت اور کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 18ویں پارے میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اور نیک کام کرنے والوں سے وعدہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے، زمین کی بادشاہت ان کو عطا فرمائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اس سے پہلے ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت کو بلند کیا ہے، حوصلہ افزا آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا۔ خطبے کے شروع میں نے جو آیتیں پڑھی وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر یہ بات حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ایمان والوں کی مدد کرنا ہمارا حق ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا تو اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ایمان والوں کو کامیابی ملنا، مدد اور نصرت کا ملنا یہ یقینی ہے اور آخری بات ہے، اس میں ذرہ برابر شک و شبے کی ایمان والے کو گنجائش نہیں ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہمارا نام لینے والے، ہم پر یقین رکھنے والے، ہر سمت میں، ہر مومنٹ میں، ہر موقع پر ہمارے اوپر کامل اعتماد رکھنے والے جو ہمارے فوجی ہیں، ہمارا لشکر ہے، وہی غالب ہو کر رہیں گے اور انہی کو فتح اور کامیابی ملے گی۔ ہم پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، تاریخ عالم کو پڑھ کر دیکھیں تو ابتدائے آفرینش سے حق و باطل کی جنگ اور معرکہ آرائی چلی آ رہی ہے اور اب بھی چل رہی ہے اور یہ قیامت تک چلتی رہے گی، لیکن حق و باطل کی جنگ میں فتح اور کامیابی، مدد اور نصرت ایمان والوں کو ہی مل کر رہے گی۔ ظاہری طور پر چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، چند سالوں کے لیے ایمان والوں پر غلبہ کیوں نہ ہو جائے، باطل طاقتوں کو، دشمنان اسلام کو اور اسلام دشمن طاقتوں کو ظاہری طور پر جو غلبہ ملتا ہے، جو طاقت و قوت ملتی ہے، جو پاور ملتا ہے، وہ بھی مسلمانوں کی اللہ سے نافرمانی کی بدولت، اللہ کے احکام کو توڑ کر زندگی گزارنے کی وجہ سے اور اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے اپنی زندگی کو عیاشیوں میں، تاراجیوں میں، بے حیائی کے کاموں میں، زناکاریوں میں، بدکاریوں میں اور دوسرے حرام کاموں میں مبتلا کرنے کی وجہ سے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو سبق سکھلانے کے لیے ان کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیتے۔
لیکن جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے پارے میں قرآن مجید کے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تمہارے اندر ایمان کی پختگی ہے، ایمان کی مضبوطی ہے تو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 26ویں پارے میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی، اللہ نے تم کو جو مقصد زندگی گزارنے کا دے کر دنیا میں بھیجا، اس مقصد سے تم پھر گئے، روگردانی کی، خلاف ورزی کی، یاد رکھو اللہ کو تم جیسے انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو پیدا کریں گے جو تم سے بہتر ہوں گے۔ ثم لا يكونوا امثالکم، پھر تمہاری مثال تک باقی نہیں رہے گی۔ آج ہم دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ اسلاموفوبیا، اسلام کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، قرآن کریم کے مبارک نسخوں کو جلایا جا رہا ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے پردے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ فرانس میں کچھ دنوں پہلے برقع پوش خاتون کو برقعے کے ساتھ جلا دیا گیا۔ یہ اسلام مخالف حکومتیں اسلام مخالف احکام ہی نافذ کرتی رہیں گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام کو ختم ہو جانا ہے۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا، تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، کبھی اسلام ختم ہونے کے لیے نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک ختم ہو سکے گا۔ البتہ اسلام کا نام لے کر جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی شناخت بنا کر اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے قرآن و حدیث کے خلاف زندگی گزارنے والے ہیں، وہ مٹ سکتے ہیں، ختم ہو سکتے ہیں، دھرتی سے ان کا نام و نشان مٹ سکتا ہے، صفحہ ہستی سے وہ ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نہیں مٹ سکتا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اس وقت فلسطین میں غزہ کی پٹی پر جو مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، اسے کوئی معمولی جنگ نہ سمجھے۔ یہ حق و باطل کی آخری لڑائی کی ابتدا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے جگانے کے لیے سب سے بڑا موقع ہے۔ ایسے مومنٹ میں بھی ہم اپنے آپ کو الرٹ نہ کریں، بیدار نہ کریں، اپنے آپ کو نہ جگائیں، خواب غفلت میں سوتے رہیں، تو ہم سے زیادہ برباد اور ہلاک ہونے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ابھی ساری دنیا کے لوگ، ہمارے نوجوان بچے ورلڈ کپ دیکھنے میں لگے ہوئے اور کرکٹ کی مستیاں اڑانے میں لگے ہیں، اور غزہ کی پٹی پر 12,000 سے زیادہ لوگوں کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ایک خاص ٹیم اور جماعت کو بنا دیا گیا ہے کہ وہی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب ملک شام میں فساد بھڑک اٹھے، ہنگامہ کھڑا ہو جائے، تو پھر تمہارے اندر کوئی بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ اب پوری دنیا کے مسلمانوں کو بیدار اور الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب پوری دنیا کے حالات بدلنے والے ہیں۔ امتحان اور آزمائش کا دور ہر ایک پر آنے والا ہے، ہر ایک کے ایمان کو اور نفاق کو برابر ناپا اور تولا جائے گا، جانچا اور پرکھا جائے گا۔ جو نمازوں کی پابندی کرے،
جو قرآن مجید کی تلاوت کرے، جو اپنے عقائد میں 100% پختہ اور مضبوط ہو جائے، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھے، شریعت کی خلاف ورزی اپنی زندگی کے کسی مومنٹ اور کسی موڑ پر نہ کرے، وہی اللہ کی فہرست میں، اللہ کی لسٹ میں مومن اور ایمان والا مسلمان لکھا جائے گا۔ اور جو مسلمان کا نام رکھ کر، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو کر، اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا بتلا کر حرام کاریوں میں مبتلا ہو، سود کھانے میں مبتلا ہو، لوگوں کا حق دبانے میں مبتلا ہو، جھوٹ اس کا شیوا اور عادت بن چکی ہو، دھوکہ دینا اس کا مزاج بن چکا ہو، اور اسی طرح لوگوں کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں وہ کمی اور کوتاہی کرتا ہو، تو چاہے وہ ہزاروں ڈاکیومنٹ میں اپنا نام مسلمان کیوں نہ لکھا لے، اللہ کی لسٹ میں، اللہ کی فہرست میں وہ منافق ہے، وہ مسلمان نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن ہم تم سب کو الگ کر دیں گے، اے مجرموں ہم تم کو الگ کر دیں گے۔ جو ایمان والے ہیں، جو کافر ہیں، جو مسلمان ہیں، جو مشرک ہیں، سب کو ہم ملا کر نہیں رکھیں گے، الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی خواہشات کو دبایا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچایا، نفس کو مارا اور شیطان کے وسوسوں کو دبایا، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کرنے کے لیے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہزاروں لاکھوں تکلیفیں مشقتیں برداشت کرنا پڑی، سب کیا۔ کیا وہ جس نے اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگا دیا، اس کے سامنے شریعت اور سنت کے کوئی پیمانے نہیں، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں، جائز اور ناجائز کا اس کے سامنے کوئی حساب و کتاب نہیں، کیا وہ اور یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ تو ایک رتی بھر بھی، ذرہ بھر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں، کتنی کوتاہیاں ہیں، اور ہم اگر اصلی ایمان کے ترازو میں حالات کو تولیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایمان کا اور اسلام کا پاور کیا ہے، طاقت کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو یوں ہی چھوڑ بیٹھے ہیں، دیکھ نہیں رہے؟ اللہ کو تم غافل مت سمجھو، جو ظلم کرنے والے کر رہے ہیں ان کے کاموں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں کے ظلم کو نہیں روکا اور ان پر اپنا عذاب نہیں اتارا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق والے بن گئے۔ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو حکومت عطا فرمائیں گے۔ کافروں کی حکومت دنیا کے خطوں میں چل سکتی ہے، لیکن ظالم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جب آئی اور کسی گاؤں والوں پر، دیہات والوں پر، شہر والوں پر آئی، اور ڈرا حالے کہ وہ اپنے آپ پر اور دوسروں پر ظلم کرنے والے تھے، وہ ظالم لوگ تھے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے، بہت خطرناک پکڑتے ہیں اللہ جب پکڑنے پر آتے ہیں۔ تو فلسطین اور غازہ کی جنگ سے مجاہدین کی
یہودیوں کے ساتھ معرکہ آرائی سے ہمارے اندر بہادری کی چنگاری پیدا ہو جانی چاہیے۔ ہم بہادر نبی کے بہادر امتی ہیں، ہمیں بزدل بننے کے لیے اور ڈرپوک بننے کے لیے، گھروں میں چھپ کر بیٹھنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ منورہ میں 10 سال صرف زندگی گزاری۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو پر بہادری کو اپنایا۔ مدینہ منورہ میں کسی نے افواہ اڑا دی کہ دشمن نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا اکیلے گھوڑا لے کر یا اونٹ لے کر کے نکلے، میں دیکھتا ہوں کہ کون ہے جو حملہ کرنے والا۔ اگر ہمارے نبی ڈرپوک ہوتے، بزدل ہوتے العیاذ باللہ، تو سارے لوگوں کو کہتے کہ تم جاؤ تم جاؤ تم جاؤ، میں یہی بیٹھا رہوں گا۔ جیسے بنی اسرائیلیوں نے یہودیوں کے باپ داداؤں نے کہا تھا کہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، تم جاؤ۔ انا وجدنا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، آپ جائیے جنگ لڑیے۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے، لیکن آپ نے ہرگز نہیں کہا، بلکہ اکیلے تنے تنہا پورے مدینے کا آپ نے چکر لگایا، چپا چپا چھان مارا کہ کہیں سے دشمن نے ہم پر مقابلہ کرنے کے لیے حملہ تو نہیں کیا، اور آپ واپس تشریف لائے اور سب لوگوں کو اس بات کی اطلاع دی کہ کسی کو گھبرانے کی، ڈرنے کی اور اپنی ہمت کو پست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دشمن نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مدینے میں تو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ ساتھ تو دینے والے تھے، لیکن جب اللہ نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر سارے عرب کے اقوام کو، سارے عرب کے حکمرانوں کو، سرداروں کو ایک اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور توحید کا سبق دینے کا حکم دیا، تو اس وقت کون تھا آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں تھا۔ آپ تنے تنہا اکیلے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے دین حق کی دعوت دیتے ہیں، آپ ذرہ برابر ڈرتے اور گھبراتے نہیں۔ تو مسلمانوں کو بھی ذرہ برابر ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا نام لے کر کچھ ڈرپوک آئیں اور بھاگ جائیں، لیکن حقیقی کامیابی اور نصرت سچے پکے مسلمانوں کو، اپنے اندر ایمان کی چنگاری بھڑکانے والوں کو ضرور مل کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت ساری دنیا کی سپر پاور طاقتیں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں، اور 57 عرب ممالک، 57 عربین کنٹریز یہ چوہے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، بھیگی بلی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بیانات بازی کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جو پوری دنیا کی اسمبلی ہے اقوام متحدہ، وہ پورے طور پر ناکام ہو چکی ہے، اس کا ایک فیصلہ بھی اسرائیل اور امریکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے مومنٹ میں غازہ کی پٹی پر انگلیوں میں گنے چنے جانے والے مسلمان اپنی بلندی کا اور اپنی کامیابی کا جھنڈا دنیا اور دنیا والوں پر لہرا رہے ہیں۔ اللہ کی کھلی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، اور زمینی جنگ اسرائیل ہار چکا ہے، اس کے کئی 100 ٹینک تباہ و برباد ہو چکے ہیں، 1000 سے زیادہ زمینی سرنگیں فلسطین کے اور غزہ کے مجاہدین نے اندر بنا رکھی ہیں، اور کچھ ایسی سرنگیں بھی ہیں جو چکمہ دینے کے لیے، یہودیوں کو برباد کرنے کے لیے وہاں کے مجاہدین نے بنایا، اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا ہے
کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں، غزہ کے مسلمانوں پر ہماری فتح ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ سرنگوں میں جاتے ہیں مجاہدین کو پکڑنے کے لیے اور ان کو بمباری کر کے اڑا دینے کے لیے، تو وہاں جا کر وہ خود اٹک جاتے ہیں اور وہی ان کی قبر بن جاتی ہے۔ ایسے کئی سرنگوں میں کئی اسرائیلی یہ فوج کے آرمی لوگ تباہ ہو چکے ہیں، ان کی وہی قبر بن چکی ہے۔ لیکن یہ اسرائیلی میڈیا اور پھر یہودی میڈیا ہرگز دنیا والوں کو بتلانا نہیں چاہتا، حقیقت بتلانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اس سے مسلمانوں کو حوصلہ ملتا ہے کہ ہر دور میں ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہی رہی ہے اور ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں کافر یہودی نصرانی ہوتے ہوئے بھی مارے گئے، ہلاک ہو چکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی ایمانی فوجوں کو ہی ہم کامیابی سے ہمکنار فرماتے ہیں، وہی فتح اور کامیابی کا نصرت کا جھنڈا لہراتے ہیں، دنیا والے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو ہمیں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں ابھی بھی غفلت اور سستی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان کو پختہ، اپنے آپ کو تیار، کافروں کے مقابلے میں اپنے ایمان کی مضبوطی اور نفاق سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو کفر اور ارتداد سے بچانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ پورے ہندوستان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، جب انگریز یہاں پر مسلط ہوئے تھے تو خاموشی سے گجرات کے راستے سے، سمندری راستے سے سورت شہر میں تجارت کا بہانہ لے کر کے تجارت کرنے کی غرض سے سورت میں ایک چھوٹا سا گوڈاؤن انہوں نے لیا تھا، وہ بھی پٹے پر لیا تھا، اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے چھوٹی سی جگہ بنائی تھی، تجارت کا ارادہ لے ہوتے 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 اپنے پیر جمانے لگے، قبضہ جمانے لگے، راجا مہاراجاؤں سے بڑے بڑے تحفے دے کر کے زمینیں ہڑپنے لگے۔ اس وقت جو مسلمان ایمان میں پختہ تھے، جن کے اندر بیداری تھی، جن کے اندر ہوشیاری تھی، جو کسی بھی انہونی حادثے سے بے خبر نہیں تھے، وہ جاگ گئے، ان کے ایمان نے ان کو جگا دیا۔ ادھر سب سے پہلے بنگال میں نواب سراج الدولہ اور ان کے نانا نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کی۔ پھر 16ویں صدی میں یہ لوگ آئے تھے، 1764 میں بکسر کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی اور اس میں اپنے ہی لوگوں کی غداری سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میر جعفر نے غداری کی تو نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا گیا پلاسی کے میدان میں۔ تو پورے ہندوستان کی تاریخ کو آپ پڑھ کر دیکھیں، گنے چنے مسلمان تھے، اور یہ اللہ کی طرف سے قدرتی طور پر مسلمان سب سے آگے آگے رہے ہیں، اور بڑھتے 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 انگریزوں نے ایک ریاست کر کے سب جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے گنے چنے مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما کر
گنے چنے ایمان والوں کی مضبوطی اور پختگی کو قبولیت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو شکست عطا فرمائی، وہ ہار گئے اور ان کو یہ ملک چھوڑ کر مجبوراً جانا پڑا۔ ایسے ہی ایک دن ایسا آئے گا کہ 1917 سے اسرائیل میں یہودی داخل ہونا شروع ہوئے ہیں اور اب تک پونا فلسطین وہ قبضہ کر چکے ہیں۔ اب غزہ کی پٹی کے بھی 2 حصے کرنے کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک حصے پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، ہم جیسے کہیں گے ویسا وہاں پر چلے گا۔ یہ دعوے کرتے رہیں گے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی اور ایک بار جب چلے گی تو اللہ کے مضبوط اور پختہ ایمان رکھنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے، پھر ایک بار ان کو فلسطین کی سرزمین ان کے حق میں مل کر رہے گی۔ ہرگز یہ سمجھ لینا نہیں چاہیے کہ مسلمان غزہ کی پٹی پر ہار رہے ہیں، ان کی شکست ہو رہی ہے، ان کے لاشوں کے لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور ان کے گھر ملبوں کا ڈھیر بن چکے، کچھ بھی نہیں۔ ایسے خطرناک ترین ماحول میں بھی ان کی زبانوں سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدائیں، فلک شگاف صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ کس کا ایمان ہے جو مصیبت میں، غم میں اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے ماں باپ کی، اپنے بھائی بہنوں کی لاشیں دیکھ رہا ہو، اپنے گھر کا ملبہ اس کے سامنے پڑا ہو، پھر بھی اللہ اکبر کے نعرے وہ بلند کر رہا ہو، اپنی بیوی کے جانے پر شوہر خوش ہو کہ میری بیوی جام شہادت نوش کر کے جا رہی ہے، بیوی شوہر کے چلے جانے پر خوش ہو رہی ہے کہ تم کو جنت مل گئی۔ کبھی آپ نے ایسے انسانوں کو دیکھا جن کے اندر ایمان کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے؟ ہمیں ویسے مسلمانوں سے سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان ہے، ہمارے اندر کس ڈگری کا ایمان ہے۔ ابھی نومبر کا مہینہ ہے، آج 10 نومبر ہے، ہر جگہ ٹیپو جینتی منانے کی کچھ مسلمانوں کی طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جینتی منانا اور نہ منانا یہ شریعت کی نظر میں کیا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ جینتی برتھ ڈے کو کہتے ہیں، اسلام میں کسی کا، ہمارے نبی کا برتھ ڈے ہی جب منانے کا حکم نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی برتھ ڈے منانا جائز نہیں ہے۔ اور جب سے یہ فرقہ پرست حکومت گئی، اس کے بعد میں کانگریس حکومت آئی، انہوں نے اپنی سیاسی روٹیاں سیکنے کے لیے ٹیپو جینتی کا مسئلہ اٹھایا ایوان میں، اور باقاعدہ جو فرقہ پرست حکومتیں اور طاقتیں اور تنظیمیں ہیں ان سب نے اس کی مخالفت کی، اور انہوں نے بھی زور زبردستی سے جینتی منایا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی جینتی منانے میں لگی رہی۔ لیکن اب دیکھیے دوبارہ جب فرقہ پرست حکومت گر کر کانگریس کی حکومت آئی ہے، کس نے ٹیپو جینتی کا نام اٹھایا؟ حکومتی سطح پر کیا اعلان ہوا کہ ٹیپو جینتی پھر منائی جائے گی؟ سب خاموش ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی حمایت کی ضرورت تھی، ایوان کو، اسمبلی کو مسلمانوں کی حمایت کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو لبھانے کے لیے ٹیپو جینتی کا مسئلہ اٹھایا۔ جس ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی چھوٹی سی مضبوط ایمانی فوج کے ساتھ میں انگریزوں کا مقابلہ، جس جاں فشانی، جس بہادری، جس بے باکی اور جس جرات اور جس شجاعت، جس دلیری سے کیا ہے، سارے کرناٹک کے مسلمان اپنے مرتے دم تک ان کا احسان بھلا نہیں سکتے۔ انہوں نے ایک کامیاب بادشاہ بن کر حکومت نہیں کی، بلکہ ایک عبادت گزار اللہ کا ولی اور متقی اور پرہیزگار بن کر کے بھی آنے والی قیامت تک نسل انسانی کو بتلایا
کہ ایک حاکم ہو تو کیسا ہو، ایک عبادت کرنے والا ہو تو کیسا ہو، ایک جنرل اور سپہ سالار ہو تو کیسا ہو، ایک انسان جو سب کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنے والا، اخلاق کا معاملہ کرنے والا، ہمدردی کا معاملہ کرنے والا ہو تو کیسا ہو۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ آج ہمارے نوجوانوں کو کوئی تاریخ نہیں معلوم ہے، بس سال میں ایک مرتبہ ٹیپو جینتی کا موقع آتا ہے تو وہ دڑ منڈی تصویر جس میں داڑھی بالکل صفا چٹ ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وہ غلط تصویر ہے، اسے سامنے رکھ کر کے جیسا ہندو پوجا کرتے ہیں ایسا سڑکوں کے سرکلوں پر رکھ کر کے پھول کا ہار ڈال کر مٹھائیاں تقسیم کر کے اور ناچ گانے کر کے ٹیپو جینتی منا لیتے ہیں۔ ان کو حقیقت سے کیا آشنائی ہے، حقیقت وہ کیا جانتے ہیں؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نمازوں کے کتنے پابند تھے، تہجد گزار تھے، فجر کی نماز کے بعد سے اشراق کی نماز تک قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی شخصیت کا نام ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھا، اور کبھی بھی انگریزوں کے دشمنان اسلام کے خلاف اپنے آپ کو نہ جھکانے والے بہادر اور شجاعت پسند آدمی کا نام ٹیپو سلطان شہید تھا۔ آپ جانتے ہیں میں ان کی تفصیل بیان کروں گا تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ 1750 20 ہجری میں دیون ہنڈی کی سرزمین پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور 1799 40 پر 9 سال میں پوری ریاست کرناٹک کے حالات کو پوری شکل و صورت کو حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بدل ڈالا، اور کسی دشمن اسلام کی اور کسی یہودی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ آج وشو ہندو پریشد کے لوگ، RSS کے لوگ، بجرنگ دل کے لوگ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہندو دشمن بتلا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک ظالم حکمراں تھا، اس نے ہندوؤں پر ظلم کیا، ہندوؤں کی زمین کو دبایا۔ ہمارے مسلمان خواب غفلت میں سو رہے ہیں، ان کو ہسٹری اور تاریخ پتہ نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کئی 100 ایکڑ کی زمین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور سلطنت میں مندروں کے لیے وقف کیا ہے۔ 70,000 سے زیادہ سالانہ مندروں کے پجاریوں کے لیے، مندروں کے پنڈتوں کے لیے انہوں نے تنخواہوں کے لیے اپنی سلطنت سے پیسے وقف کیے، اور باقاعدہ راجا مہاراجاؤں کے ساتھ انہوں نے پورے طور پر دوستی کی، جس کی نظیر جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سری رنگا پٹنم کی سرزمین پر، جو جہاں حضرت شہید ہوئے ہیں، وہاں پر انگریزوں نے فجر کے بعد داخل ہو کر کے مقابلہ شروع کیا، اور گھستے گھستے قلعے کے اندر تک آ گئے۔ ظہر کا وقت تھا، حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اس دن روزے سے تھے، تو جب حضرت اکیلے نکلے ہیں، کھانے کے 2-4 لقمے ڈالے تھے، پتہ چلا کہ میرے وفادار فوجی عبد الغفار کو دشمنوں نے، یہودیوں نے، انگریزوں نے شہید کر دیا ہے۔ تو کھانا یوں ہی چھوڑا اور سیدھے تلوار لے کر کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پہنچے۔ اب ادھر میر صادق نے غداری کی، اور راجہ خان نے غداری کی، اور اسی طرح 2-4 غلام علی نے غداری کی، اور اسی طرح ایک ہندو تھا اس نے بھی غداری کی۔ تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سری رنگا پٹنم کے سارے
لوگوں نے دیکھا کہ یہ اکیلے تنے تنہا رہ گئے، تو اب وہاں مرد بھی عورتیں بھی جو عام زندگی گزارنے والے تھے، یہاں تک کہ ہندوؤں کی جو عورتیں تھیں وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ آ گئی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ان اندھا چشمہ، تعصب کا چشمہ لگا کر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے والے فرقہ پرست تنظیموں کو وہ ساری ہسٹری پڑھنی چاہیے کہ وہاں کے ہندوؤں نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مومنٹ میں کیسا ساتھ دیا۔ اگر وہ دشمن ہوتے تو ایک ہندو بھی نہ آتا، اور صرف ظہر سے لے کر مغرب تک کے وقت میں 12,000 لوگ شہید ہو گئے، اس میں کئی ہندو تھے۔ کیا کوئی جان دینے کے لیے یوں ہی تیار ہو جاتا ہے؟ آج ہندو بھائیوں کو، ہمارے برادران وطن کو، ہمارے کرناٹک کی، خاص طور پر ریاست میسور کی حضرت شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری بتانی چاہیے، ایک ایک نوجوان کو اس کی اطلاع ملنی چاہیے، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری کو پڑھنی چاہیے۔ اس سے ان کے اندر بہادری آئے گی، جفاکشی پیدا ہوگی، ان کے اندر دلیری پیدا ہوگی، ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ تو ٹیپو جینتی منانا یہ شریعت میں نہیں ہے، شریعت کے خلاف ورزی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ کہیں جلسہ رکھو سیرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر، اور باقاعدہ کسی اچھے تاریخ جاننے والے عالم کو بلاؤ، وہ بیان کریں گے تو آپ کو حقیقت معلوم ہوگی۔ اور حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے تو آخری مومنٹ میں پورے ہندوستان کو بچانے کی فکر میں اپنی جان آخری کے سپرد کی ہے، جام شہادت نوش فرمایا ہے۔ لہٰذا ان کی زندگی سے ہمیں ایک حوصلہ ملتا ہے، ہمیں حوصلہ لینا چاہیے اور ان کی زندگی سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا کے اطراف و اکناف میں خصوصی اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائے، اور خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد اور نصرت فرمائے، اور ظالموں کے ظلم کو ختم فرمائے، ان کی سازشوں کو ناکام فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔